والے حکمراں تاریخ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ دنیا ہزاروں سال سے قائم ہے، کرۂ ارض نے اس درمیان بے شمار تغیرات اور تبدیلیوں کا سامنا کیا ہے۔ مختلف قوموں نے یہاں جنم لیا ہے، بے شمار کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ ہر دور میں ہزاروں لوگوں نے حکومت کی ہے۔ کئی لوگوں نے خود کو اس دنیا کا سب سے بڑا حکمراں سمجھا اور خود کو کائنات کا سب سے بڑا سپر پاور سمجھا، تو پھر انہی کے لوگوں میں ان کا بدترین انجام بھی دیکھا۔ دنیا کی دستیاب تاریخ میں کئی ایک نامور حکمرانوں اور بادشاہوں کی طاقت، دبدبہ اور پھر ان کے بدترین انجام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی کرۂ ارض پر کبھی نمرود کی حکومت تھی، جسے طاقت و غرور کے نشے میں خود کو خدا سمجھا تھا، لیکن اس کی خدائی لمحوں میں ختم ہو گئی اور دنیا آج تک اس کو اس کے بدترین انجام کے لیے جانتی ہے۔ ایک مچھر سے بھی نجات حاصل نہیں کر پایا اور بدترین انجام کا شکار ہوا۔ اسی دنیا میں کبھی شداد کی بادشاہت تھی، جس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا ہے، وہی سب سے طاقتور ہے، اور پھر دنیا نے اس کا بدترین حشر دیکھا۔ جو خود کو سب سے طاقتور، سب سے سپر پاور سمجھ رہا تھا، کیا کہتے ہیں، اس کا کیا حشر، کیا انجام ہوا۔ اس دنیا میں فرعون، حامان اور قارون کا انجام بھی سبھی کے لیے درس عبرت ہونا چاہیے۔ طاقت، عقل اور دولت کے نشے میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے خود کو خدا اور کائنات کا خالق سمجھ لیا تھا۔ اقتدار کا نشہ سوار ہونے کے بعد رعایا اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا، اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہی خدا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر کے خود کو خدا سمجھ لیا، لیکن پھر اس کا انجام بھی دنیا کے لیے عبرت بن گیا، اور اپنی رعایا اور اپنی تمام فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ اس کی لاش آج بھی دنیا کے میوزیم میں پورے دنیا کے لیے، خاص کر کیا کہتے ہیں حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، جسے نہ تو زمین نے قبول کیا اور نہ آسمان نے، اور جس نے اسے بتایا کہ تم خدا نہیں ہو، وہ تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، خدا کی ذات کوئی اور ہے، تم اس کے غلام اور اس کی پرورش اور پرداخت اسی کے گھر میں، کیا کہتے ہیں، اس دائی کی پرورش اور پرداخت ہوئی، اس کا احساس اس کو نہ ہو سکا۔ تاریخ عالم میں کئی ایسے قوموں کا تذکرہ موجود ہے جس نے بغاوت کی، سرکشی کی، اللہ تعالیٰ کے فرستادہ انبیاء علیہم السلام کو ماننے سے انکار کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، تو اس کا انجام بدتر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ دوسری مخلوق کو آباد کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ سب سے اہم و قابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، وحدانیت کا سبق پڑھایا، تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کا مذاق اڑایا، ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ 950 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد قوم کی سرکشی اور بغاوت میں کمی نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں عذاب مسلط کر کے سبھی کو تباہ و برباد کر دیا، اور ایک کشتی کے ذریعے اپنے منتخب بندوں کو، جو اس پر ایمان لائے تھے، حضرت نوح علیہ السلام، کیا کہتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے، تو ان کی قوم مذاق اڑا رہی تھی کہ ارے نوح، یہاں سمندر کہیں نہیں ہے، دریا نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ کیا ریت پر اور مٹی میں چلے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے
ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے۔ شروع سے لے کر اب تک یہی ہوا ہے کہ جب بھی دنیا کے حکمرانوں نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے، انسانیت کی تعظیم کے بجائے اس کی تذلیل کی ہے، انسانوں کو غلام بنانا چاہا ہے، اپنی حیثیت و طاقت بھول کر خود کو خدا سمجھنے کی غلطی کی ہے، قدرت کے نظام میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے اور خود کو سپر پاور جتانا چاہا ہے، تو ان کا انجام بدتر ہوا ہے، وہ طاقت پاش پاش ہو گئی، ایسے حکمراں، ایسی ریاست تباہ برباد ہو گئی، دنیا کے لیے درس عبرت بنی ہے، اور ان کا انجام اس طرح بھیانک ہوا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ 20ویں صدی میں، آج 20ویں صدی میں ہونے والی جدید ترقی اور سائنس کی بے پناہ کامیابی نے انسان کو مغرور بنا دیا تھا۔ بعض حکمرانوں نے خود کو سپر پاور سمجھ کر یہ باور کرنا شروع کر رکھا تھا کہ دنیا میں یہی سب سے طاقتور ہیں، انہی کی خدائی ہے، اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے، وہ جیسے چاہے نظام چلائے گا، وہ تمام آفتوں مصیبت اور برے حالات سے محفوظ ہے، اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ انسانوں نے سمجھا تھا کہ دنیا میں سائنس سے بڑھ کر کوئی دماغ نہیں ہے اور ایٹم بم سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، ڈالر کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے میڈیکل کے نظام کے پاس تمام امراض کا علاج ہے۔ اپنی معیشت، اپنی فوج اور اپنے میڈیکل سسٹم اور اپنی طاقت پر اتنا غرور بھروسہ ہو گیا تھا کہ اسی کو سب کچھ سمجھا تھا، اور یہ یقین کامل ہو گیا تھا کہ ان سے اوپر اور ان سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن آج یہ سب سے ایک کورونا وائرس کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں۔ سائنس اب تک یہ معلوم کرنے میں ناکام ہے کہ آخر یہ ہے کیا۔ میڈیکل نظام اس کا دوا بنانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ دفاعی ساز و سامان، جنگی اسلحے میں یکتا روزگار ممالک اس کورونا کے سامنے کمزور اور شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ آسمان میں اڑنے والے جہاز ایئرپورٹ پر اپنی بے بسی کے لیے رو رہے ہیں، اور سمندروں کو چیرنے والے جہاز بندرگاہ کے کنارے خاموش کھڑے ہوئے ہیں، سڑکیں سنسان پڑی ہیں، ٹرینیں بند ہیں، پوری دنیا ٹھپ پڑی ہوئی ہے، کہیں کوئی نقل و حرکت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ ایک وارننگ اور تنبیہ ہے، اپنے اوقات و حیثیت کو بھول جانے والوں کے لیے ایک میسج ہے، خدا کو فراموش کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ اس دنیا کا حقیقی خالق کوئی اور ہے، سپر پاور کوئی اور ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سامنے ساری طاقتیں ہیج ہیں، وہی حاکموں کا حاکم اور تمام خالقوں کا خالق ہے، جس نے بھی دنیا میں ظلم و ستم برپا کیا ہے، انسانوں کو قتل عام کیا ہے، مظلوموں، غریبوں، کمزوروں کو ستایا ہے، اس کا انجام بدتر، شرمناک و عبرتناک ہوا ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ سپر پاور سمجھ رہے ہیں، خود کو حکمراں سمجھ بیٹھے ہیں، ان کے لیے نمرود، فرعون اور حامان کا بدترین انجام درس عبرت ہے۔ کرونا وائرس یہ ایک سبق اور تنبیہ ہے۔ روئے زمین پر حکومت کرنے والے حکمراں نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوتے ہیں۔ اصل حکمرانی اور حکومت تو پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور سلطنت کے حکمراں بھی تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پورے زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ یہ لفظ پوری تشریح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ اور حکمراں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور ان کے تخلیق کردہ اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے نظام حکومت اور نظام مملکت کو چلانا ہے۔ عدل و انصاف کو قائم کرنا بنیادی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے حکمرانوں نے خود کو حقیقی حکمراں اور سب سے طاقتور سمجھ کر عدل و انصاف کا سبق فراموش کر دیا تھا۔ خالق ارض و سماوات کے قانون کو پس پش ڈال کر ان کی نافرمانی و بغاوت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اقتدار کے نشے میں مذہب،
ذات اور نسل کی بنیاد پر تفریق کرنے لگے تھے۔ انسانیت کے خلاف ظلم پر مبنی ایک نظام مسلط کر دیا تھا اور کچھ جگہوں پر ایک پوری منصوبہ بندی ہو رہی تھی۔ مظلوموں، کمزوروں، غریبوں کو تبابارات کرنے کی پوری پلاننگ ہو رہی تھی، اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت کار فرما تھی کہ ہم طاقتور ہو چکے ہیں، اب ہمیں اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، دنیا کو کوئی طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی سوچ اور غرور و تکبر میں مبتلا حکمراں آج اپنی بے بسی پر رو رہے ہیں۔ ان کے سارے اسباب و وسائل بیکار ثابت ہو چکے ہیں، اور ان کے سامنے یہ پیغام واضح ہو گیا ہے کہ دنیا کا اصل مالک کوئی اور ہے۔ سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے نظام سے بغاوت اور چھیڑ چھاڑ کرنے والے حکمراں تاریخ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ مختلف دور میں ایسے سرکش، ظالم اور جابر حکمرانوں کا انجام انتہائی بدتر ہوا ہے۔ اکثریت کی طاقت کے نشے میں چور قومیں اس طرح تو برباد ہوئی کہ دنیا میں ان کا نام و نشان تک آج باقی نہیں رہ گیا، اور دنیا کے لیے وہ درس عبرت بنے ہیں۔ آج کی صورتحال پوری دنیا کے ساتھ ہندوستان، یہاں کے عوام اور بالخصوص حکمرانوں کے لیے درس عبرت ہے، سیکھنے کا مقام ہے، اور یہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اصل سپر پاور اور طاقتور ہے۔ ان کی مخلوق پر جب حد سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اور انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے، احکام خداوندی کے ساتھ بغاوت کی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام بدتر ہوتا ہے اور پوری دنیا کے لیے اسے درس عبرت بنایا جاتا ہے۔ یہ موقع ہے احتساب اور محاسبہ کرنے کا، اپنے اعمال اور طرز عمل کے جائزے کا۔ حکمران عالم اور ارباب اقدار کو اب عہد کر لینا چاہیے کہ حالات نارمل ہونے کے بعد اب وہ ایک طاقت کا بیجا استعمال نہیں کریں گے، غرور تکبر سے دور رہیں گے، انسانیت کی تذلیل و بے حرمتی نہیں کریں گے، عوام کی خدمت اور ریاست کے فلاح و بہبود کو یقینی بنائیں گے، خدائی نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، اور ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں گے کہ اصل سپر پاور اور اصل حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کے مرضی کے مطابق پوری کائنات کے نظام چلتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب مجھے مبارک محنت میں اللہ نے وہ آپ کو لگایا ہے، اور یہ ظلمان یہاں اجتماع میں آئے، یہ ہمارے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے ہم کون ہیں، کس لیے آئے ہیں، کون سے کام متعلق، یہ احساس پیدا ہو۔ حضرات صحابہ میں ہمیں یہی فرق، ان میں ہر وقت یہ احساس بیدار رہتا تھا، رب و ریشے میں یہ احساس تھا اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ جب یہ امت بنی ہوئی تھی اور امت
ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو امت بنا رہے ہیں، امت رہی، اس کام کے ذریعے سے ہم امت بنا رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ میں یہ احساس تھا، ہمیں نہیں، وہ احساس ہمیں پیدا ہو گیا۔ ہم کون ہیں؟ اس عالم میں ہم سے متعلق کیا کام ہے؟ یہ احساس کرنا۔ بلند شہر میں ایک اجتماع تھا، نظام الدین کے حضرات مولانا محمد صاحب کا تشریف لائے۔ میں بیچ میں جو خالی وقت ہوتا تعلق کیا جائے، یاد ایک پوری بس بھر کے گئے۔ ایک جگہ ہم کو لے گئی تھی جہاں سب پہلے تھے، میں نے حضرت سے عرض کیا کہ ہماری جماعت سے آپ کو ملاقات ہو جائے۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم پوری جماعت کو یہاں لے آئیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ خود تشریف فرمائیں، آپ وہاں چلے چلیں۔ کرنے میں چلوں گا، میں چلوں گا۔ ایسے تشریف لائے حضرت بشاشت، ہم کو دیکھ کر کے ایک بشاشت آ گئی، اور کچھ افراد کے سب کے ساتھ جو ابتدا کی گفتگو کی وجہ کہ تم میں ایک شیر سو رہا ہے، تمہارے اندر ایک شیر سو رہا ہے، ہم اس تبلیغ کے ذریعے سے اس شیر کو جگانا چاہتے ہیں۔ تمہارے اندر ایک شیر سو رہا ہے، ہم اس تبلیغ کے ذریعے سے اس شیر، اب شیر جب سو رہا ہے تو مکھی بھی آ کے بیٹھ جائے، مچھر بھی آ کے بیٹھ جائے، چوٹیاں بھی چڑھ جائیں۔ شیر جنگل کا بادشاہ ایک سو رہا ہے، خرابی لے رہا ہے، تو تم میں ایک شیر سو رہا ہے، ہم اس تربیت کے ذریعے سے اس شیر کو جگانا چاہتے ہیں۔ یہ ابتدا کچھ الفاظ کے ساتھ چلتا ہے۔ بکریوں کو چلانے والا جنگل میں آیا کرتا تھا بکریوں کو لے کے، جس جھاڑی میں شیرنی نے بچے دیے تھے ادھر سے اس کا گزر ہوا تو چھوٹے بچے بڑے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، چاہے وہ گدھے کے بچے ہوں چاہے بندر کے بچے ہوں، چھوٹے بچے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس سے شیرنی کہیں شکار سے گئی، جھاڑی کے اندر وہ بچے کھیلے۔ اب یہ بیچارہ چرواہا بکریاں چرانے والا کوئی عقل وقت ہی نہیں، اس نے ایک بکرا ایک بچہ محبت سے وہاں سے پکڑ کے گود میں لیا اور اپنی بکریوں کے ساتھ اپنی بستی میں آ گیا، اور بکریوں کے ساتھ باندھ دیا۔ ایک ڈر تھا کہ بکریاں تو آگے ہیں یہاں رہنے تو ڈر گھنی ہے، لیکن یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اب وہ شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، انہیں کے ساتھ پانی پی رہا ہے، انہیں کے ساتھ ہرے پتے چاٹ رہا ہے، انہیں کے ساتھ دانے کھا رہا ہے، انہیں کتنے میوے بھی کرنا شروع کر دیا۔ بکریاں میوے کرتی وہ بھی۔ جب وہ بکریاں سب ایک جنگل چلانے جاتا تھا تو اس کو باجے رکھتا تھا کہ بھاگ دیتا ہے۔ اب دھیرے 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 وقت کے ساتھ وہ شیر کا بچہ ذرا بڑا ہوتا،
وہ سطح آ گئی کہ شیر معلوم ہوتا ہے. لیکن اس شیرنی کی بچے کے یہ نقصان بھی ہوا، بکریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے ساتھ ہرے پتے کھاتے کھاتے ان کے ساتھ مہینے کہتے کہتے ایک نقصان بھی ہوا کہ اس میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں بکری ہوں. تو کتنا بڑا نقصان. شیر کے بچے کے اندر، شیر کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں بکری ہوں. یہ حضرت بیان کر رہے تھے جو مجھے یاد رہ گیا. تو میں نے کہاں میں نے بیان کیا. ایک دن رات کے سناٹے میں ایک شیر ادھر سے گزرا. اس نے بکریوں کے ساتھ اپنے بھائی کو دیکھا. تو ایسے موقع کے اوپر ہماری ذہن میں جب نازیبا کسی ماحول میں ہم اپنے بھائی کو دیکھتے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ نہیں جو لاہور پڑھ لے اس میں احساس یہ شیر کا بچہ تو یہ شیر بکریوں دائی تھا. دائی کی نظر دوسری ہوتی ہے. وہ ذرا سے آگے بڑھ کر کے اس باؤنڈری میں آیا جہاں بکریاں تھیں اور شیر بندہ تھا. سلام کیا. مطلب بھائی تم یہاں کہاں؟ کیوں شیر ہو تم بکریوں کے ساتھ توبہ توبہ. نہیں تم جاؤ میں بکری ہوں. اب وہ حضرات ان کی کوشش کرے سمجھانے والا کہ میں کہتے ہیں ہم شیر ہیں بھائی بکری نہیں. لیکن کچھ سمجھ ہی نہ اسے کہ من کیسے چلے لگ گئے تھے اس میں. اور چلے آدمی کی ذہنیت کو اس کی فکر کو ہر چیز کو بدل دیتے ہیں. وہ دائی تھا اور حکیم بھی تھا. دائی حکیم بھی ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں اس ماحول میں اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی. یہاں سے نکالو. تو اس نے کہا وہ جو دور سے آواز آ رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے دریا کا جو پانی ہے وہ بڑا میٹھا ہے، بڑا ٹھنڈا ہے. تم جو جس نال میں پانی پی رہے ہو یہ تو بڑا خراب یہ پانی ہے. کبھی تم نے وہ پانی دریا کا پانی پیا؟ بڑا میٹھا ٹھنڈا. اس بہانے سے وہ نکال کر کے دریا کے کنارے لے آیا. وہ اس بہانے سے آ گئے. تو پہلے سے جو وعدہ کیا تھا وہ کہا ہو پہلے پانی پی لو. اب جو اس نے پانی پیا اس نے کہا واقعی یہ پانی تو بڑا میٹھا اور بڑا ٹھنڈا. کہاں یہ بھی تم سے کہہ رہا تھا. پھر اس نے کہا تھا اس پانی میں اپنی اور میری صورت دیکھو بغل بغل میں کر. مگر یہ بتاؤ تمہاری صورت مجھ سے ملتی ہے یہ وہ جو بکریاں چھوڑ کر کیا ہے ان سے ملتی ہے. برسوں کا سبق ہے بھولا ہوا. صورت تو تم سے ملتی. حضرت نے کیا بات کی جب حضرت نے بیان کیا ہے ہم سب کی باتیں کھلی ہوئی لیکن صورت تو تم سے ملتی.
ان بکریوں سے تو نہیں پوچھے کہ چھوڑ کے تم آئے؟ وہ کہ نہیں. تو حضرت نے فرمایا تھا الحمدللہ ابھی ایک چلہ لگا ہے، ابھی 2 بٹے 3 باقی. ایسا تو احساس پیدا ہو گیا کہ بکریوں سے میری صورت نہیں ملتی، شیر سے میری صورت ملتی. اب اس نے دوسری بات کہا اچھا میں آواز لگاتا ہوں، میں ڈہتا ہوں. شیر رات کو سناٹے میں جب آواز لگاتا ہے تو کئی کلومیٹر تک آواز جاتی ہے. تو میں آواز لگاتا ہوں، تم بھی میری نقل کرو. وہ شیر اس نے آواز لگائی، اس سے کہا تم یہ کا نہیں، میں ایسا نہیں کرتا، بات تو مانو میری. جس سے میں نے آواز لگائی ہے ذرا تم بھی آواز لگاؤ. اب اس کی اصرار کی کوئی اس نے آواز لگائی، وہی آواز تو شیری تھا. وہ تو اس کے اندر یہ حص ختم ہو گئی کہ میں شیر ہوں. تو شیر کی آواز کی جب اس نے نقل کی تو اسی طرح آواز ہوتا. دیکھو اس طرح آواز بکریاں نکال سکتی ہیں، ہوتا نہیں. تو صورت مجھ سے تمہاری ملتی ہے اور آواز مجھ سے ملتی کہاں؟ حضرت فرماتے کرتے تقریر میں ابھی 2 چلے، ابھی ایک چلہ باقی. اس کا اچھا میں پوچھتا ہوں، جنگ کرتا ہوں، تو میری نقل کرو. تو چنین کا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں کرو. شیر کی شکار کے لیے پہلے کے زمانے میں گیا ہوں، شیر کی شکار کے بڑے ادھر شکار کے بڑے شیر کی شکار کے مشہور سے جواب ہے. تو پورا مٹان باندھا جاتا تھا، اوپر سے شوٹ کیا جاتا تھا شیر کو، نیچے گوشت ڈالا جاتا تھا. جب وہ آ کے کھاتا تھا تو وہاں شوٹ کرتے تو زخمی شیر وہ جب کرتا تھا اوپر جو جس نے گولی چلائی ہے اس کو کہتے ہیں اس پر حملہ کرنے کے زبردست چھلانگ لگاتا تھا اور جنگ کرتا تھا. تو اب اس نے جنگ کیا جو آخر شیر تھا، جس سے اپنے شیر پنے کا احساس تھا. اس سے کہا تم بھی جنگ کرو گا؟ نہیں میں ہوگا کرو تو تم سمجھایا. تو اس نے جو ہمت کر کے جنگ وہ کودا کتنے پوچھا جیسے شیر تو کیا دیکھو تم میری طرح سے پوچھ دیتے ہو، جنگ کرنے لگ گیا. کیا بکریاں اس طرح کر سکتی ہیں؟ تو کیا نہیں. تو کہا سورت مجھ سے ملتی ہے، بکریوں سے نہیں ملتی. آواز مجھ سے ملتی ہے، شیر سے ملتی ہے، بکریوں سے نہیں ملتی. جنگ جو تم نے کیا ہم نے کیا تو شیروں کی طرح کیا، یہ بکریاں اسے نہیں کر سکتی. تو اب اس نے کہا بتاؤ تم شیر ہو یا بکری ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں شیر ہوں. احساس پیدا ہو وہ حصے دار ہوئے میں شیر ہوں. تو حضرت نے پھر سے ریپیٹ کیا اور فرمایا بس اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے ہم تمہارے اندر یہ احساس رہے گا کہ تم عام دنیا کے انسانوں کی طرح نہیں ہو، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. تم عام انسانوں کی طرح نہیں ہو، تم حاملہ قرآن ہو. یہ تمہیں احساس کرتا ہے. بڑی تشکیلیں نہیں سب کتنے تشکیل ہوگی شیر بننے کے لیے. احساس کرتا یہ احساس کرتا میں کون ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتی.
میں آخری نبی کو امتی ہوں، جن کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی بن کر کے نہیں آئے گا، جس سے قرآن اللہ کی آخری کتاب اور امت تمام امتوں میں آخری یہ امت، اور اسی طرح سے نبی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب قیامت تک رہتی دنیا تک اب کوئی نبی دنیا میں نہیں جائے گا۔ احساس کرتا اور ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی محنت کے لیے آئے ہیں۔ جو انبیاء کا کام تھا اور انبیاء جس لیے بھیجے گئے ان کی بےسک جس وجہ سے بھی وہی ہمارا مقصد ہے۔ بس فرق کیا ہے، ہمیں اب نبی نہیں ہو کوئی مقصد نہیں ہے۔ انبیاء جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہتے ہیں وہی ہم اسی مقصد کے لیے ہم آئے ہیں۔ اور دنیا کا فائدہ ہے جو چیز جس مقصد کے لیے وضع کی جاتی ہے اور جس کام کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر اس سے وہ کام پورا نہ ہو تو بے قیمت ہو جائے گی۔ ایک چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جس کام کے لیے بنائی گئی ہے، جس بات کے لیے وضع کی گئی ہے، وہ مقصد سے پورا نہیں ہو رہا تو بے قیمت۔ اس کی مثالیں بہت سی دنیا کے اندر ہے۔ اب یہاں بہت سے راڈ لگے ہوں گے، آگے دیکھیے 3 راڈ ہیں، بلب لگے ہوں گے، راڈ لگے ہوں گے۔ اب ان راڈ کا اور ان بلب کا مقصد روشنی دینا، یہ روشنی نہیں، اسی لیے ان کا بلب مقام عام طور پر آپ دیکھیں گے بلب اور راڈ ہے اوپر، ان کا اوپر مقام، لیکن جب یہ فیوز ہو جائے تو اب اوپر رہیں گے، صفائی میں نہیں۔ اب بلندی ختم، بلب جو روشنی دینے کے لیے، راڈ جو روشنی دینے کے لیے وضع کی گئی تھی، یہ راڈ روشنی نہیں دیتی۔ اب یہ بےقیمت میں تعلیم کے زمانے میں شمشاد مارکیٹ کبھی کبھی اپنے لینڈ کا بلب یا کمرے کا بلب دور ہو جاتا تھا، اس زمانے میں خرید جایا کرتا تھا شمشاد مارکیٹ کے اندر، تو وہاں ایک سوئچ لگی ہوتی ہے، جو بلب ہم اس سے کہتے تھے 60 کا لو، 40 لو یا 100 کا لو، تو وہ اس کو لے کر کے اس سوئچ میں لگاتا تھا تو ایک دم اجل جاتا۔ یعنی وہ یہ بتاتی کہ جو بلب میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یہ روشنی دے رہا ہے، تب پیسے لیتا تھا، روشنی کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ مجھے اب تک کیا ایک سوئچ لگا ہوتا تو اس کے پیچھے اس میں لگاتا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو بلب میں آپ کو دے رہا ہوں یہ روشنی دیتا ہے، یہ فیوز نہیں ہے۔ اور جو بلب فیوز ہو گیا تو آپ نے بہت سے ٹھیلے دیکھے ہوں گے، آج بھی ہیں، تربوز بک رہے ہیں، ترکاریاں بک رہی ہیں، لیکن فیوز بلب کا کوئی ٹھیلا نہیں دیکھا ہوگا۔ اگر ہاتھ کے اندر آ جائیں فیوز بلب کیا کہتے ہیں لے کر کے یہاں سے نکلنا ہی مشکل ہوتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ ہے، یہ قانون کے خلاف۔ فیوز بلب کو تم بیچ رہے ہو، اس کے پیسے دیں، جس مقصد کے لیے روشنی دیتا ہے وہ دے دیں۔ تو بات یہ تھی کہ جو چیز جس کام کے لیے وضع کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، جب تک وہ کام اس سے پورا ہو، وہ مقصد اس سے پورا ہو، اس کی قیمت، اور جب وہ مقصد اس سے فوت ہو جائے، وہ بلب فیوز ہو جائے، وہ راڈ فیوز ہو جائے، تو یہ بالکل بے قیمت ہوگی، اب کوئی نہیں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے، اور میری امت میں یہ احساس رہے
بہت سے ارشادات آپ نے فرمائے ہیں. ہم فضائل تبلیغ کے اندر بہت سے ارشادات پڑھتے ہیں. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، وہ دنیا جو اللہ نے بے قیمت بنائی ہے اور جس دنیا کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، میری امت اس دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے، ہماری انہیں فضائل کتابوں میں کہیں آیا ہے، جس نے دنیا کی محبت کو سارے مشائخ اور اولیاء بالکل اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. جس سے دنیا کی محبت، اور جس سے دنیا کی محبت نہ ہو سارے شیاطین اس کو بیٹھا نہیں سکتے. تو جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت وقت اس کے اندر نکل جائے. یہ فکار، یہ نحوست، امت میں یہ نحوست آئے گی جب یہ وہ چیز کو قیمتی سمجھنے لگے جو اللہ کے ہاں بے قیمت ہے. اسلام کی حیبت وقت اس کے اندر نکل گئے. اس کے بعد بہت سے منظر ہم نے دیکھے اپنی ملازمت کے زمانے میں. سیمینار وغیرہ ہوتے رہتے تھے، اس میں افسرانے بھی ہوتے تھے. ایک کیلا ہوتا تھا، ایک کیک ہوتا تھا، پھر صرف ایک پلیٹ کے اندر. تو میں نے دیکھا پکے پکے نمازی اس پلیٹ اور اس کیلے کی وجہ سے نماز پڑھتے تھے. اور سامنے مسجد، ولایت مسجد کی مسجد، اذان کی آواز نہیں آتی تھی. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت وقت اس کے اندر نکل جائے. اور جب امر بالمعروف نہی عن منکر چھوڑ بیٹھے گی، نیکیوں کو پھیلانا چھوڑ دے گی، برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی، جب امر بالمعروف نہی عن منکر چھوڑ بیٹھے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. وہی کی معنی قرآن پڑھتی چلی جائے گی. الحمدللہ 10 پانے روزانہ، ایک ہفتے میں رمضان میں قرآن ختم اور خوش اندر کہ الحمدللہ ایک ہفتے میں ختم، لیکن وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت وقت اس کے اندر نکل جائے گی. اور جب امر بالمعروف نہی عن منکر چھوڑ دے گی، جس کام کے لیے دنیا میں آئی ہے وہ خاطب قرآن ہے اور امت سے مخاطب ہے. اور یہ نہیں ہے صحابہ نہیں ہے، نہ تابعین ہے، تبع تابعین کو کہہ رہے ہیں تم بہترین امت کو. قرآن امت محمدیہ سے کہہ رہا ہے. صحابہ سے کہا تھا، اس کے بعد تابعین سے کہا، تبع تابعین کا، اور لاکھوں اولیاء اللہ جو دنیا میں آتے رہے سب اس کے مخاطب ہیں. ہم آپ کو مخاطب ہیں. تم بہترین امت کو. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کہتے تھے یہ ہم کو بہترین، قرآن ہم کو بہترین کیوں کہہ رہا ہے. اور حضرت ایک جملہ کہتے تھے جس کے معنی کو سب ہم نہیں سمجھتے تھے. ہمارے اور تمہارے کون سرخات کے پڑھ رہے ہیں کہ ہم کو بہترین کہا جا رہا ہے. تو جواب دیتے جب میری امت دنیا، جب میری کہتے ہیں تم بہترین امت ہو. اور فرمایا کرتے تھے بعد میں اور زیادہ سمجھ باتیں آئیں، کنتم کی ضمیر پوری امت کے لیے اور کنتم کی ضمیر پوری امت کو احاطہ کیے گئے. امت کا غریب، امت کا امیر، امت کا کالا، امت کا گورا، امت کا جوان، امت کا بوڑھا، امت کا غریب، امت کا فقیر، امت کا مالدار، امت کا بادشاہ، امت کا فقیر، ہر فرد امت سے مخاطب تم بہترین امت. تو حضرت سمائے کہتے تھے یہ ہم کو بہترین کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو خود جواب دیتے تھے بہترین کام کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. بہترین کام کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا ہے.
کون بہترین کام جو تمام انسانوں میں بہترین تھے انبیاء علیہ السلام، اور تمام انبیاء کے جو بہترین تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کی ہیں اس لیے ہم کو بہترین کہا جا رہا ہے۔ ہر فرد ہمارے بزرگ اسی زمانے میں مثال ہو گیا، اللہ فرمایا جو باہر رستہ چلا رہا ہے یہ کلمہ کو یزید کے کتب میں آ گیا۔ جہاں سے یہ بزرگ یہاں آیا کرتے تھے یونیورسٹی میں، بڑا حصہ ان کا ہے یہاں کے کام میں، بہت طویل قیام رہتا تھا ان کا، وہ رکشے والے سے نماز ضرور پڑھتے۔ اچھا وہ کہتا تھا کہ میں ناپاک ہوں، بولا جی وہ کہیں لنگی ہے، یہاں پہ تو کھانا بھی ہے، تم اپنے اتنا دڑ ڈھولو، میں پھر لنگی دیتا ہوں۔ ارے وہ آدھا دڑ ڈھولواتے تھے اور لنگی دیتے، اور یہ فرماتے تھے کہ اب یہ نیت کر لو کہ اب زندگی کے آخری سانس تک اب نماز پڑھو۔ تو جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیثیت وقت اس کے اندر سے نکل جائے گا، اور جب امر بالمعروف نہی منکر چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ رب العالمین کی نظروں سے گر جائے گی، اور خدا کی نظروں سے گر جانے والا اس کو کون ثابت کرے؟ علاوہ خدا کے کون ثابت کرے؟ بنی اسرائیل سے بڑی مشابہت ہے امت محمدیہ کو، اس لیے بنی اسرائیل کے بڑے تذکرے قرآن میں شروع کے پاروں میں تو بنی اسرائیل ہی مخاطب، اور حضور کی احادیث ان کی تشریح میں اور توضیح میں نماز کی احادیث ہے۔ بنی اسرائیل قدم پہ آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا، کوئی بات امت میں بھی آپ نے بنی اسرائیل کو کوئی واقعہ سنایا، تو آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا۔ یہ ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی، اور ہماری طرح کے مسلمان تھے، پوری بستی مسلمان تھی ہماری طرح، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، کلمہ پڑھاؤ کرنے کے خلاف زندگی کر رہے ہیں، قدم قدم سے اللہ کے احکامات چھوڑے جا رہے ہیں، قدم قدم سے حضور کا طریقہ چھوڑا جا رہا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی بستی جو مسلمانوں کی بستی تھی، لیکن وہی حرام کاریاں اس سے بھری نہیں پوری بستی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو غیر آتی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کو غیر آتی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی صفت حلیمی حلم بہت زیادہ ہے، بہت برداشت کرتی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی غیرت کو کیسے جوش آ جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں کی اپنی بستیوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جوش آیا، اور عذاب کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ جا کر کے اس بستی کو اکھاڑ کر کے پھڑک دو، عذاب کے فرشتے آ گئے، اس بستی کو پلٹ دیا۔ لیکن عجیب بات، اس بستی میں ایک شخص کو دیکھا، اتنا عابد، اتنا زاہد، اتنا متقی، جس پتھر کے اوپر وہ نماز پڑھتا تھا اور سجدے کرتا تھا، اتنی کثرت سے سجدے کیے اور اس کا بدن سے ٹچ ہوتا تھا کہ اس پر نشانات پڑے۔ اس بستی کے اندر، ان حرام کاروں کی بستی میں ایک ایسا اللہ کا بندہ، حدیث کے الفاظ ہیں، پر جھپکنے کے برابر بھی کسی گناہ نہیں کیا، ایک ایسا بندہ وہاں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی حکم کے اندر کوئی اشکال تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی فرشتوں نے رجوع کیا اللہ تعالیٰ، یہ خدا آپ کو حکم کیا ہے کہ بستی کو پلٹ دیا جائے، لیکن یہاں ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا بندہ آتا ہے
जिसने पलक झपकने के बराबर भी इतने गुनाह नहीं कि आप भूख नहीं तोड़ा। जवाब आया अल्लाह की बारगाह से, हाँ मैं उसके पलट दूँ, मैं उसके पलट दूँ। और आगे वजह क्या थी? ये मेरी नाफरमानियां होते देखता था, मेरे अहकामात टूटते हुए देखता था, लेकिन इसकी पेशानी पर शिकन नहीं रहती। ये मेरे अहकामात को टूटता हुआ देखता था, मेरी नाफरमानी में देखता था, और अपनी इबादत में मस्त, इसकी पेशानी पर शिकन नहीं आती। अल्लाह के अहकामात टूट रहे हैं और इसकी पेशानी पर शिकन ना आए, मैं उसके पलट। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये उम्मत जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजी गई है, ये नेकियों को फैलाने के लिए भेजी गई, बुराइयों से रोकने के लिए भेजी गई, आलम में अल्लाह के कलमे को बदलने के लिए भेजी गई, आलम में अल्लाह के बंदों को जहन्नम के रास्ते से बचा के जन्नत के रास्ते पर डालने की भेजी गई। इस मकसद के लिए ये उम्मत भेजी गई, जिस मकसद के अंबिया दुनिया में आते थे। अब ये उस उम्मत का एजाज, वो उस उम्मत की नसीबी है कि गोया इसको अंबिया के सारे मकाम बनाया गया और जन्नती बनाया गया। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब नबियों वाला काम कौन करेगा? उम्मत मुहम्मदिया। और इसीलिए हजरत दुआ में कभी कभी या खुदा आपके अहकामात टूटते रहे, आपकी मस्जिदें वीरान होती रही, आपके अहकामात टूटते रहे, आपकी नाफरमानियां सरेआम होने लगी और हम खाने कमाने में लगे रहे। अल्लाह हमारे जुर्म अजीम को और जुर्म अजीम को अपने घर से माफ कर। ये दुआ इसी वजह से कलमे के बारे में, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे तौहीद हमेशा अपने पढ़ने वालों को नफा देता है और उसके आज़ाब व बला से दूर करता है। कलमे की बरकत, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमेशा अपने पढ़ने वाले को नफा देता है और उससे अज़ाब व बला को दूर करता है। लेकिन आगे की है, जब तक कि कलमे का इस्तिग़फ़ार न किया जाए, जब तक कलमे का इस्तिग़फ़ार न किया जाए। साहबा को उन्होंने सवाल किया, अगर अदब में बैठे रहते तो या रसूलल्लाह कलमे के इस्तिग़फ़ार से क्या मायने, जिसकी नहूसत ये है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी कारगर नहीं और अज़ाब व बला चल जाए उसकी भी कारगर नहीं। कलमा पढ़ रही उसकी भी नहीं, कलमा पढ़ रही तो उससे निकाले जा रहे हैं, कलमा पढ़ रही और जमीन किए जा रहे हैं। तो किस गुनाह की वजह से कलमे का बया पढ़ना मुफीद, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हमेशा अपनी पढ़ने वाले को नफा देता है और उससे अज़ाब व बला को दूर करता है, जब तक कि कलमे का इस्तिग़फ़ार नहीं किया जाए। पूछा गया, या रसूलल्लाह कलमे के इस्तिग़फ़ार के क्या माने? हुज़ूर ने जवाब दिया, अल्लाह की नाफरमानियां एलान की जाए और उनको बंद करने की कोई सही न की जाए। यह है कलमे की इस्तिग़फ़ार। अल्लाह की नाफरमानियां एलान की जा रही और उनको बंद करने को करते ही कोई सही न की जाए। मैंने एक साथ गया, मैंने कहा ये जो गेस्ट होता है मस्जिद का, ये क्या है? और दूसरा गेस्ट दूसरे मोहल्ले में होता है, ये क्या है? और दूसरी गेस्ट क्या है? और रोजाना 2.5 घंटे जो हम देते हैं, एक एक पद हुकूमत मिलते हैं, क्या है?
یہ کلمے کے استحقاق کا جو گناہ ہے اور اس کی جو نحوست ہے، کلمے کے استحقاق کی جو نحوست ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں پورے محلے میں کی جا رہی ہوں، ان کو بند کرنے کی کوئی صحیح نہیں ہے، تو اللہ نے ایسا کام دیا، ایسی محنت عطا فرمائی، ہر مسجد کی جماعت اور ہر مسجد کی جماعت اپنے اپنی مسجد کا گشت کر رہی، ہر مسجد کی جماعت دوسری مسجد میں جا کے دوسرا گشت کر رہی، ہر مسجد کی جماعت روزانہ چاہیے سے فائدے ہو کر کے ایک ایک امتی کے پاس بیٹھ کے جا کے بات کر رہی، یہ سب کلمے کے استحقاق سے نکالنا امت کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زندگی کے رازدار تھی اور بے تکلف کی حضور بھی بہت اور ذہین بھی بہت تھی اور یادداشت کے اللہ نے کو خود دے رکھی، نمن کتنی احادیث کی اور عالم کیا کہتے ہیں، بڑی ذہین اور سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی بیوی کیا کہتے ہیں، بلکہ آپ نے دعا کی، یہ میرے خدا جتنی بیویاں ہیں میں سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرتا ہوں، لیکن اے میرے خدا میرا دل عائشہ کی طرح زیادہ مائل ہے، اس پر میری پکڑ نہ فرمائے کہ دل ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ حضرت عائشہ ایسے سے پہلو حضور کی زندگی کے بیان کیے ہیں جو ایک ایسے کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ فرما رہی ہیں کہ ایک دن حضور گھر میں اس حال میں تشریف لائے کہ میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر کے محسوس کیا وہ کوئی اہم بات پیش ہے۔ ورنہ حضور کے بارے میں جب حضور گھر میں آتے تھے جیسے باہر آ گئی، حضرت عائشہ کو بلائے، حضور جب گھر میں آتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا جیسے باہر گھر میں آئی، آپ سب کو سلام میں پہل کرتے۔ اگر میں کام کر رہی ہوں گھر کا تو آپ میرے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، تو حضور کے گھر میں آنا جسے باہر آ گئی وہی ہے تو عائشہ فرما رہی جب حضور اندر آئے تو سلام تو آپ کو کیا، لیکن میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر کے یہ محسوس کیا کوئی اہم بات ہے۔ آپ نے کسی بات نہیں، وضو فرمایا آپ نے اور وضو کر کے وہ فوراً ندی کے اندر چلے گئے، حجرے سے میں جلدی آ گئی، میں حجرے کی دیوار سے لگ کر کے کھڑی ہو گئی، لیکن وہاں کے نمبر کی آواز آتی تھی اندر، میں حجرے کی دیوار سے لگ کر کے کھڑی ہو گئی، حضور ممبر پر تشریف لوگوں ہم بلا شانوں کا ارشاد ہے، یہ حدیث قدسی ہوگی، جب اللہ کی طرف کوئی نبی کہے تو حدیث قدسی ہوگی، لوگوں ہم بلا شانوں کے ارشاد ہے تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، نیکیوں کو پھیلاتے رہو، کوشش کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، کوشش کرتے رہو، ورنہ تم دعائیں مانگو گے تو اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گی، تم سوال کرو گے اللہ تمہارے سوال کو پورا نہیں کرے گی، تم دشمنوں کے مقابلے میں مجھ سے مدد چاہو گے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کر کے حضور فرما رہے ہیں اور صحابہ مخاطب میں حضرت عائشہ تو نہیں ہوئی نہیں، لوگوں ہم تعالیٰ شانوں کے ارشاد ہے تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، نیکیوں کو پھیلاتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، یہ تمہارا کام ہے، دل بھیجے گئے ہو، اس میں بہترین امت تم کہلاتے، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو کیا نہیں ہو سکتے، تم سوال کرو گے ہم سے تمہارا سوال پورا نہیں کیا، تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں پورن کی جائیں گی، تم دشمنوں کے مقابلے میں ہم سے مدد چاہو گے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، یہ کلمات طیبات آپ نے فرمائے اور نشر کریں۔ حضرت عائشہ نے
پوچھا یا رسول اللہ ہم پر عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے جب ہم میں صلحاء متقی لوگ موجود ہوں، عبادت کرنے والے بھی ہیں، متقی بھی ہیں، یا رسول اللہ ایسے وقت بھی ہم پر عذاب آ سکتا ہے جب ہم میں صلحاء متقی لوگ موجود؟ فرمائے ہاں دنیا میں تو سب کو عذاب پہنچے گا، آخرت میں اہل دین بے دینوں سے الگ کر دیا۔ میرے بھائیوں دوستوں، جو چیز جس مقصد کے لیے وضع کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، جب تک وہ اس سے وہ مقصد پورا ہو تو اس کی قیمت اور قیمت بڑھتی رہتی ہے، اور جب جس مقصد کے لیے وہ چیز بنائی گئی ہے وہ مقصد اس سے پورا نہ ہو، یہ روشنی نہ دے، فیوز ہو جائے، روایت تو ہم کہیں پڑھی نہیں، اسلام طبیعت کے کام جو شروع ہوا ہماری یونیورسٹی میں تو ایک بزرگ فرما گئے تھے، یہ مبارک اور عالی محنت کشتی نوح ہے، جو نوح علیہ السلام کی کشتی پر بیٹھ گیا وہ تو بچے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ ان کا لڑکا نبی کا لڑکا بھی نہیں بچے گا۔ جو نبی کی بنائی ہوئی کشتی پر اللہ کے حکم سے بنائی ہوئی کشتی کرتے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستوں یہ امت اس مقصد کے لیے آئی ہے، بس وہی پہلے چیز وہ شیر جو ہمیں سو رہا ہے وہ جگ جائے، پھر ہماری زندگی کا رخ دوسرا ہے۔ پھر عالم میں ہم سے روشنی پڑتے، یہ مبارک اور عالی محنت اللہ نے ہم کو رحمت فرمائی اور کسی ذریعے میں اللہ نے ہم کو لگایا، یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم اس طریقے سے لگ جائیں جس سے لگنے کا حق۔ اب تک تو لگنے کے لیے ہے 3 دن کبھی لگے کبھی نہیں لگے، رمضان آیا تو پوری چھٹی، رمضان سبزی والوں کے لیے عام طور پر چھٹی، حالانکہ رمضان میں دن کی محنت تو بنی، تو ہر فرد امت اس مبارک اور عالی محنت میں لگ جائے اور اس طرح لگ جائے جسے لگنے کا حق۔ جو صحابہ کا انہوں نے جو کچھ اپنے اللہ سے عہد کیا اس میں یہ سچے اترے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم آپ کی نیت کریں گے انشاءاللہ اس مبارک اور عالی محنت کی قدر کریں گے اور اس میں اس طرح لگیں گے جسے لگنے کا حق، یہ نیت کریں ہم، اور صرف اپنے لیے نہیں خاص فرد امت کو اس میں لگانے کی محنت کریں گے، اس کے لیے پورے عالم میں چلیں گے، جانماز لگائیں گے، اس لیے کہ ہمارا میدان محنت پورا عالم ہے، حضور پورے عالم کے نبی بنا کے بھیجیں گے، مال کرنا کہ اللہ کاف للناس بشیرا و نذیرا۔ بڑا معجزہ صرف نہیں، ہمارا ایک ادارہ نہیں، ہم تو پورے عالم کے لیے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ پورے عالم کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور الحمدللہ کوئی دنیا میں بر اعظم نہیں بچا جہاں اللہ نے اپنے کرم سے جماعتوں کو نہیں پہنچائی۔ آسٹریلیا گئے تو وہاں جماعتیں پہلے سے کئی موجود، یورپ گئے تو جماعتیں وہاں موجود، ایشیا گئے تو جماعتیں موجود، اللہ نے۔ میرے بھائی اور دوستو، بس ہم آپ کی نیت کریں انشاءاللہ اس مبارک اور عالی محنت کو اپنا کام بنائیں گے اور نہ کرنے کے اوپر اللہ سے توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اے میرے خدا جس مقصد کے لیے اللہ آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہم سب کچھ کرتے رہے وہی نہیں کیا، سب کچھ وہی نہیں کیا، نیت کریں بھائی جی بس سب آسان کام ہو جائے۔
ہمارا یہ دور جو چل رہا ہے یہ نحوست کا دور ہے، فسکار کا دور ہے. کوئی امت کی قسمت کو بدل نہیں سکتا. ابھی میرے پاس بتایا ہے کوئی امت کی قسمت کو بدل نہیں سکتا جب تک کہ یہ امت وہ کام نہ کرے اس کے لیے. کوئی اس امت کی قسمت نہیں بدل سکتا جب تک کہ وہ کام نہ کرے اس کے لیے. ویسے بزرگ سے جن سے میری بیٹی کر رہی ساری خانقاہیں سلاخوں پر، سارے مدارس سلاخوں پر، لیکن امت کے خدمت کو جب رہے گی جو اس کام کرنے لگی جسے رہی. تو اب بات ہوگی یہ بات تو کیا کہتے ہیں ضرورت کے اعتبار سے کہی جاتی ہے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب بھوپال کی اجتماع میں تشریف لائے بیان کرنے. جب وہ آتے تھے تو ان کا لالی احساس بیان ہوتا تھا. میرے بھائیوں اگر آپ لوگ سب چلے اور دینے کے لیے پہلے ہی تیار ہو جائیں تو میں اپنا اور آپ کو وقت ضائع نہیں کرتا. یہ جو میں بیان کروں گا یہ صرف جذبات کو ابھارنے کے لیے اور جذبات کو بنانے کے لیے، ورنہ ہمارے یہاں تقریر اصل نہیں ہے. ہم آگے بھی یہاں اجتماع میں اعزاز میں ہمیں بھی سب لے گئے کسی کو پر. تو میرے بھائی دوستو ہم آپ کی نیت کریں اور ہماری تمنا ہو اندر اے اللہ ہماری اولاد، ہمارا خاندان اور ہماری قیامت تک آنے والے بچوں کو دین کی دعوت میں اس کے اللہ کو بس. اب بات جو کرنا جو کر لی گئی، اب آپ کے بولنے کا وقت آیا ہے. ہر ایک کی نیت کرے کہ انشاءاللہ جلد سے جلد 4 مہینے لگا یہ نیت کریے. جنہوں نے نیت کر لی الحمدللہ ان کے 4 مہینے ایک بار نہیں کئی بار لگے. نیت کرنے کی بات ہمارے بزرگ نظام کے کہا کرتے تھے ارے بھائی دکان پر کتنے چلنے لگ گئے، ویڈیو میں کتنے چلنے لگ گئے، ملازمت میں کتنے چلے. ارے دین کے نام پر تم سے 3 چلنے مانگی جاتی یہ بھی نہیں دیتے. بولے بھائی 4 مہینے کے لیے ارادہ کرے اللہ قبول فرمائے اور آسان فرمائے. محمد ریاض صاحب، جاوید صاحب، غلام محمد صاحب، ارشد صاحب، محمد راشد صاحب، اسلام اور ماشاء اللہ اللہ محمد فرمائے اور آسان فرمائے. محمد راجد صاحب، محمد رضوان صاحب، اللہ قبول فرمائے اور فرمائے. وہ بھی بولے جو اب تک 4 مہینے کی آواز پر ابھی لبیک نہیں کہا وہ بھی بولے. محمد صاحب، اعجاز صاحب، اور جس نے بٹھا نہیں صدف صاحب، جی غنی صاحب اور شفیق احمد، اللہ قبول فرمائے. جی عبد الرحیم صاحب، محمد عارف صاحب، ریحان صادق صاحب، محمد معاذ صاحب، اللہ قبول محمد ظاہر اور فرمائے. جی محمد مصطفیٰ، محمد حاشم صاحب، راشد صاحب فرزی، شاہد صاحب، ڈاکٹر عبد الخالق صاحب، محمد جمیل صاحب،
مستقیم صاحب کانفرنس میں یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں یہ بھی ہمت کر کے بولیں جی اللہ عبد الماجد صاحب اور اکیلے نہیں 4 مہینے لگائیں گے زمین بہتوں کو تیار کر کے 4 مہینے لگائیں گے اللہ قبول فرمائے اور فرمائے طاہر صاحب اور فرمائے ادھر چلے کی جماعت